pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007, the following members in order of presence are nominated to form a panel of chairperson for this session of the National Assembly of Pakistan: Mr. Amjad Ali Khan, Ms. Munazza Hassan, Mr. Imran Khattak, Sardar Ayaz Sadiq, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Engineer Sabir Hussain Kain Khani. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. فاتح خوانی یہ ہمارا معزز ایم این اے جو اس ہاؤس کا ممبر تھا، خیال زمان صاحب وفات پا گئے ہیں. سابق صدر جناب محمد رفیق تالڑ صاحب، وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی کے والد صاحب، ایم این اے رضا ربانی کر اور مس ربانی کر کے والد، ایم این اے ملک غلام محمد نور ربانی کر صاحب، ایم این اے محترمہ تاشفین صفدر کے سسر، سابق ایم این اے مخدوم خلیق الزمان صاحب، سابق ایم این اے محترمہ بشرا رحمان صاحبہ، سابق وفاقی وزیر سینیٹر رحمان ملک صاحب، سابق ایم این اے خدائے نور صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور جناب ظہیر الدین بابر کے بھائی انتقال فرما گئے ہیں. میں نورحق قادری صاحب، جل مکسی میں 4 آدمی جو وفات پائے، اس کے لیے پشاور میں 4 مارچ 2002 کو پشاور میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے میں 70 افراد شہید ہوئے. ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات فوجی اور جی ایکس ایم این اے غلام عباس قریشی صاحب، عبدالحق بلوچ صاحب، تھینک یو جی. نورحق قادری صاحب فاتحہ فرمائیں. عبدالحق بلوچ. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. ہمارے سابقہ موجودہ ایم این ایز، سابقہ صدر، جتنے مرحومین کا ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان شہید ہو گئے ہیں مختلف واقعات میں، پشاور مسجد کے واقعہ کے شہداء اور جتنے مرحومین کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان اور وارثان کو صبر، اجر اور استقامت عطا فرما. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم ونور قبورہم وعظم اجورہم وانت ارحم الراحمین. بحق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. چونکہ یہ اس ہاؤس کا روایت ہے کہ جب بھی کوئی معزز ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کے احترام میں اس دن کا ایجنڈا جو ہے دوسرے دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ 12ویں اسمبلی میں 9 مرتبہ، 13ویں اسمبلی میں 4 مرتبہ، 14ویں اسمبلی میں 6 مرتبہ اور موجودہ 15 اسمبلی میں 5 مرتبہ، کل 24 مرتبہ اسمبلی کے حاضر ممبران کی وفات پر ہاؤس کی کارروائی کے بغیر اجلاس ملتوی کیا جاتا رہا ہے. لہذا آج بھی ہم معزز ممبر کی وفات پر اجلاس کی مزید کارروائی کی بغیر ملتوی کرتے ہیں. ہاں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا. The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 p.m. صدارت اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا اہم اجلاس تھا. وفات پائے جانے والے رکن اسمبلی کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور اس کے بعد اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. اہم اجلاس کہا جا رہا تھا، آج ہنگامہ خیز اجلاس کہا جا رہا تھا، لیکن اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت یہ اجلاس اور وفات پانے والے رکن اسمبلی کے لیے فاتح خوانی کی گئی، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا ہے. اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے. اہم خبر اپنے ناظرین سے شیئر کریں. اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے.
स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 28 मार्च पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अहम खबर, स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 28 मार्च पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वफात पाए जाने वाले रुकन असम्बली के लिए फातिहा ख्वानी की गई, उनके लिए दुआ की गई, जिसके बाद स्पीकर असद कैसर ने इजलास 28 मार्च पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास और स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलास वफात पाने वाले रुकन असम्बली के लिए फातिहा ख्वानी के बाद 28 मार्च पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया है। 28 मार्च पीर तक के लिए ये इजलास मुलतवी किया गया है। शाकिर सोलंकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाकिर सोलंकी, आगाह कीजिएगा, स्पीकर असद कैसर ने इजलास 28 मार्च पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। शाकिर सोलंकी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को, कौमी असम्बली का इजलास 28 मार्च पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास दुआए मगफरत के बाद पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने वो फ्लोर पर खड़े हुए, ख्वाजा साद रफीक खड़े हुए, अपोजिशन के कुछ दीगर अरकान भी खड़े हुए और स्पीकर से इजाजत मांग रहे थे कि वजीर आजम के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्माद का हमने मोशन जमा कराया है इस पर करारदाद हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने मुख्तलिफ हवाले दिए और उन्होंने कहा कि माजी में इस तरह की रिवायात सेनेट में भी रही है, कौमी असम्बली में भी रही है, 6 मरतबा कौमी असम्बली में भी इस तरह रिवायात रही है कि भाई जो रिवायात रही है उन पर अमल दरामद किया जाता है। तो आज भी मैं रिवायत को बरकरार रखते हुए इजलास मुलतवी कर रहा हूँ पीर तक, और जो तहरीक अदम इत्माद पर कार्रवाई है वो कानून और आइन के मुताबिक मैं करूंगा। अपोजिशन अपना एहतजाज करती रही लेकिन स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया और अब कुछ देर में अपोजिशन जो रहनुमा है वो अपना एहतजाज जो मौक़िफ़ है वो मीडिया के सामने पेश करेंगे। जी ठीक है शाकिर सोलंकी, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज ने हमें ज्वाइन किया। अहमद नवाज, आप सुबह से ही सारी सिचुएशन को हमारे नाज़रीन से शेयर करते आए हैं। ये बताइएगा कि अब स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया है 28 मार्च पीर तक के लिए, क्या मजीद अपडेट है और अपोजिशन का क्या जेस्चर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास जो है पीर तक मुलतवी कर दिया है और कौमी असम्बली के इजलास में ये रीत रही है कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जब वफात हो जाता है, फौत हो जाता है, तो वो अगले जो इजलास है उससे जो उस दिन का जो एजेंडा होता है उसको अगले दिन के लिए मौखर कर दिया जाता है। क्योंकि हफ्ता एतवार छुट्टी होती है तो इसलिए कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी किया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने मुताबिक इस बार जो हवाले से ये किसी भी रुकन कौमी असम्बली के हवाले से जो इजलास मुलतवी हुए हैं उसका भी हवाला दिया गया है और उसमें जो गुज़िश्ता दिनों में कोई साबिक सेनेटर साबिक रुकन अराकीन कौमी असम्बली जो वफात पा चुके हैं और कोई दहशत गर्दी जो पिशावर में जो हमला हुआ था मस्जिद पर उस हवाले से और साबिक सेनेटर रहमान मलिक के जो फौत हुए थे और साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्बास कुरैशी, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कराई और दुआए मग़फ़िरत जो है वफाकी वज़ीर बैनुल मुजाहिद हम आहंगी तीनुल्लाह हक कादरी ने कराई और दुआ के बाद कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कोई बात करने के लिए खड़े हुए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने मुताबिक बार इसका हवाला दिया कि कोई रुकन कौमी असम्बली जब फौत होता है तो उसके मुताबिक बार इजलास मुलतवी किए गए हैं, तो लिहाजा कौमी असम्बली का जो इजलास है पीर तक मुलतवी किया जाता है। और चूंकि तिलावत कुरान पाक हुई, कौमी तराना बजाया गया और नात खानी की गई, उसके बाद फिर दुआए मग़फ़िरत की गई और जिसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने और ईवान में स्पीकर कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ में बोलने के लिए खड़े हुए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी तरफ बगैर देखे कौमी असम्बली का इजलास जो है पीर तक मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, अहमद नवाज आप हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को बताएंगे। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास के आगाज़ पर तिलावत कलाम पाक और नात ख्वानी के बाद वफात पाने वाले अरकान सिक्योरिटी फोर्सेज के शहीद जवानों और दीगर के लिए फातिहा ख्वानी की गई, जिसके फौरी बाद स्पीकर ने इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। अहमद नवाज, आप हमारे साथ सुबह से ही अपडेट हैं रखे हुए हैं अपने नाज़रीन को, और ये बताइएगा कि अपोजिशन अरकान अब क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि उनका यही कहना था, इससे पहले जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि वो अपना एहतजाज करेंगे अगर आज कौमी असम्बली का इजलास ना हुआ। तो इस बारे में कुछ कहा अपोजिशन अरकान ने?
کیونکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے مطابق ان کی جو نمبر گیم ہے 172 جو سمپل اکثریت چاہیے ہوتی ہے کسی بھی عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے وزیر اعظم کے خلاف، تو یہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے جو ہے 154 اور اسی کے لگ بھگ جو ارکان اسمبلی ہے اور جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ آج بھی اتحادی بینچ پر بیٹھے ہیں۔ MKN سے امجد الحق اور جو باپ کے ہیں خالد بخشی وہ بھی اپوزیشن بینچ پر بیٹھے ہیں، جبکہ کاف لیگ کی جانب سے کوئی ان کی طرف سے کسی نے شرکت نہیں کی اجلاس میں۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن کا بھی جو ایک طرح سے میٹنگ ہوئی، اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور جس میں مشورے بھی کیے گئے، ارکان قومی اسمبلی بھی اس میں شریک ہوئے، تو ایک توقع یہی کی جا رہی تھی کہ اسمبلی ہال میں ایوان میں صحیح شور شرابہ ہوگا جب اسپیکر قومی اسمبلی قائد خلاف کی بات نہیں سنے گا۔ تو آج ہم نے دیکھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن بھی ٹھیک ہے۔ احمد نواز آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمارے نمائندے شاکر سولنگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید کچھ اپڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ شاکر سولنگی بتائیے گا کیا مزید اپڈیٹ ہیں؟ ہاں جی بالکل، اجلاس تو ملتوی ہو گیا ہے پیر تک۔ اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری سے ہم نے بات کی ہے اور ان سے معلوم کیا ہے کہ آج قرارداد تو پیش ہونے نہیں دی اسپیکر نے، تو اب آگے کیا حکمت عملی ہوگی۔ تو آصف علی زرداری کا جواب یہ تھا کہ اسپیکر اگر کوئی قانونی کوئی آئینی کام کریں تو ہم ان پر بات بھی کریں۔ اب اسپیکر نے جو اقدامات کیے ہیں غیر قانونی اقدامات، تو اس پر ہم کیا بات کریں۔ آصف علی زرداری نے اس پر کوئی ڈیٹیل میں نہیں بات کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں یقینی طور پر رابطے کریں گی اور آپس میں اپنا ایک مشترکہ موقف دیں گی، اور کچھ دیر میں میڈیا ٹاک بھی کریں گے اپوزیشن کے جو مختلف رہنما ہیں، اور اسپیکر کے اس رویے کو کنڈیم کریں گے۔ اور کیونکہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ تھی اور اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا، کھڑے بھی ہوئے اپنے نشستوں پر، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق اور دیگر جو رہنما ہیں، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا اسپیکر سے کہ ہم قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں آج ہی۔ اور اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ بھئی پارلیمانی روایات کوئی آئین اور قانون میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ روایات ہوتی ہیں، ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ اگر اسپیکر 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کے آئین توڑ سکتے ہیں، قانون توڑ سکتے ہیں، تو پھر روایات کیوں نہیں تبدیل ہو سکتی، یہ اپوزیشن کا موقف تھا۔ تو اپوزیشن نے بہرحال کوشش کی کہ آج قرارداد پیش کی جائے، لیکن اسپیکر نے روایات کا جواز دے کر قرارداد پیش نہیں ہونے دی اور اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ آصف علی زرداری بھی اجلاس سے نکل کر، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، تمام جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ ایوان سے نکل کر باہر آ گئے ہیں اپنے اپنے چیمبرز میں اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن کے جو قائدین ہیں وہ اپنی مشاورت کریں گے اور اپنا موقف ایک مشترکہ طور پر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے شاکر سولنگی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں۔ اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 28 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایوان میں وفات پانے والے رکن اسمبلی خیال زمان اور دیگر کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ پشاور دھماکے دہشت گرد حملوں میں شہید جوانوں کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ ہمارے نمائندگان جو کہ صبح سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے اہم دن کے حوالے سے ہمیں مستقل اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں، نیئر علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نیئر علی، آگاہ کیجیے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل شمائلہ، قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، لیکن جب یہ اجلاس شروع ہوا ہے آج تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صدارت کر رہے تھے اس اجلاس کی، اور اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی میں 159 ممبران شریک تھے، جبکہ جب اجلاس کا آغاز ہوا تو اس دوران جو وفات پا جانے والے ارکان قومی اسمبلی اور ان کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کروائی گئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے مرحوم خیال زمان کی رحلت، سابق صدر رفیق چارڑ، سانحہ پشاور سمیت دیگر کے ایصال ثوال کے لیے فاتح خوانی کرائی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے ایوان میں دعا مغفرت کرائی ہے، اور اس کے بعد یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کے اجلاس میں جو اپوزیشن کے حاضر ارکان تھے ان کی تعداد سامنے آ چکی ہے۔ پی ایم ایل این کے 84 ارکان تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 55 ارکان تھے، ایم ایم اے کے 14، اے این پی کا ایک ہی رکن ہے اور وہ موجود تھا ایوان میں، جبکہ ڈی این پی کے 4، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 2 میں سے 1 ارکان موجود تھے، یعنی ٹوٹل 162 میں سے 159 افراد جو ہیں وہ موجود تھے آج کے اس اجلاس کے دوران۔
اسپیکر نے موجودہ سیشن کے لیے پینل آف چیئر کے ارکان کا اعلان بھی کل کیا آج کے اجلاس میں، جن کے نام جو ہے کچھ یوں ہیں: منزہ حسن کو پینل آف چیئر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایاز سابق قائم خانی اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ پینل آف چیئر کے ارکان اسپیکر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی کارروائی کو چلائیں گے، جس کے بعد فاتحہ خوانی کرائی گی اور پھر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے نیر علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 28 مارچ تک ملتوی کر دیا ہے۔ ایوان میں وفات پانے والے رکن اسمبلی اور دیگر کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ پشاور دھماکے، دہشت گرد حملوں میں شہید جوانوں کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ روایت ہے کہ کوئی بھی معزز MNA وفات پاتا ہے تو اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر آئین کے مطابق کارروائی کروں گا۔ اسپیکر نے اجلاس پیر 28 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اہم اجلاس، اور اسی حوالے سے اسلام آباد کا درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر تھا۔ ٹریفک کی صورتحال بھی خاصی صبح سے خراب رہی ہے، کیونکہ تمام ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا اور تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ نیر علی، جو سیاسی درجہ حرارت تھا اسلام آباد کا، وہ خاصا عروج پر رہا۔ آج ہم نے دیکھا کہ شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ تھی۔ اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا۔ جی بالکل شمائلہ، آج صبح سے ہی جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا تو ہم نے دیکھا کہ چونکہ OIC کے بعد سے ہی اسلام آباد میں جا بجا رکاوٹیں لگا کر راستے بند کیے گئے تھے، اور وہ راستے اسی طرح سے بند تھے، اور تمام جو راستے ہیں ریڈ زون کی طرف جانے والے ان کو بند کر کے صرف ایک ماربلر روڈ کی طرف سے ریڈ زون میں جانے والا راستہ کھولا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک تھی اس کو بھی ڈائیورٹ کیا گیا، اور وہ لوگ جو کہ راولپنڈی سے اسلام آباد آنا چاہتے تھے ان کے لیے خاصی مشکلات رہی۔ ٹریفک پولیس کافی دیر تک سڑکوں پر سے غائب تھی اور کوئی جو ہے اس ٹریفک کو راستہ دکھانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریڈ زون کی سیکیورٹی کی بات کریں تو وہاں پر صرف مارگلر روڈ سے راستہ کھولا گیا تھا، اور وہ بھی جن کے پاس OIC کے پاسز تھے یا پھر ریڈ زون میں کے دفاتر میں کام کرنے والے وہ لوگ جن کے پاس اپنے اپنے کارڈ تھے، وہ دکھا کر وہاں سے جا رہے تھے اور پھر وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے، لیکن ریڈ زون تک پہنچنا ہی ایک خاصا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد سیکیورٹی اہلکاروں کی آج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر تعینات رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آج جو ہے وہ بہت شکریہ نیر علی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ہمارے نمائندے شاکر سولنگی، احمد نواز اور نیر علی ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہے، ہمارے ناظرین سے تمام تفصیلات شیئر کرتے رہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ مزید اپڈیٹ بھی آپ سے وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔